ذرا سا دیکھیے گا سابقون کون ہے؟ جب ان کے سامنے حق آتا ہے اس کو فوراً قبول کرتے ہیں. نیکی کا کوئی موقع آتا ہے لبیک کہتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، لوگوں سے نہیں پوچھتے، مشورے نہیں کرتے، ifs and buts میں نہیں پڑھتے، یعنی بلا تاخیر اپنے آپ کو حق کے حوالے کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون لوگ اللہ کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پائیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں سایہ نہیں ہونا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا. کون پائیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اور حق سے مراد دین، اسلام، قرآن، اسلام کا کوئی تقاضا سب کچھ آ جائے گا. اب لفظ حق اپنی جگہ کیا ہے؟ سچ بات. جس اینگل میں بھی اس کو دیں، جہاں نیکی کا کوئی موقع ہے سب سے پہلے اپنا نام لکھائیے. اور دوسری بات، جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے اس کو دیا اور دوسروں کے معاملے میں وہی فیصلہ کیا جو خود ان کا اپنے معاملے میں تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 24379. الذین اذا اوتوا الحق قبلوہ. دعا کیجیے اللہ اس میں کرتے فوراً قبول کر. یہ سوچ میں پڑنا تو شک ہے. دیکھیے ماں بچے کو کچھ کھلائے تو بچہ شک میں پڑ جاتا ہے، زہر تو نہیں ڈال دیا، یہ تو نہیں، وہ تو نہیں. باپ کو چیز لا کر دے تو بچہ شک کرتا ہے، تو کیا آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ شک ہو سکتا ہے؟ اور وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوهُ. جب کوئی سوال کیا جاتا ہے ان سے تو فوراً دیتے، کھل کے پھینکتے ہیں دانوں کی طرح. وَحَكَمُ لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ. اللہ ہمیں ایسا کرتے. یہ سابقون الاولون جو ہے نا، عشرہ مبشرہ 10 لوگ، ان پہ یہ فٹ ہوتی ہیں باتیں. اول دور کے مسلم لوگ ابھی سوچوں میں پڑے تھے، یہ نیکیاں کر کرا کے جنتوں میں پہنچ گئے. اللہ ہمیں ایسا ہی کر دے. بہت سوچ سوچ کے نیکیاں نہ کیا کریں. اور جو دوسرے تھے وہ تھے جس کو یہ پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پہ ہوئے، اور سوچی پہ آتے بندہ ہی گیا. آج سوچوں میں پڑے ہوئے نیکیوں کے نام پہ، اسی لیے نیکیاں نہیں ہو پا رہی. اتنا سوچتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، ابھی مناسب نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی حالات بہتر نہیں، اچھا ابھی پردہ نہیں کرنا، اچھا ابھی نہیں، ابھی اس کے بعد. اللہ کہتا ہے بیٹھے رہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں خود اپنی ضرورت ہے. تو جن کو اسلام ایک خوبصورت چیز لگتا ہے، اللہ کا کام، اللہ کا رستہ ایک اپرچونٹی لگتا ہے، وہ تو دوسرے کو بتانے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ سیل لگی ہے میں پکڑ لوں. اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کیسے بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں. یہ میرے حصے کی نیکی، میں یہ کسی کو کیوں دوں، کیسے کروں. اور جو ایک دفعہ چھوڑتا ہے نا اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میرے سے نیکی چھوٹ گئی ہے. یہ کل تک نیکی میں کرتا تھا، آج میری کیوں چلی گئی، سوچ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹ جو گئی. تو ایک جملہ لکھیے، نیکی کا ایک سرا ضرور اپنے ہاتھ میں رکھا کریں، تاکہ اگر دوسرا سرا چھوٹ بھی جائے نا تو وہ سرا آپ کو باندھ لے. ہمارا حال کیا کہ جب پکڑتے ہیں تو کسی دوسرے کو پکڑتے نہیں دیتے، دونوں سرے اپنے ہاتھ میں نے یہ نیکی کر دی ہے. اور جب چھوڑتے ہیں تو ہاتھ کھول دیتے ہیں، دونوں نیکیاں، دونوں سرے ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد اصحاب الیمین عام جنتی، عقیدے اور کردار کے اعتبار سے صالح تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا شعور نہیں تھا. ان کو سونے اور پیتل کا فرق نہیں پتا تھا، ان کو سچے موتیوں اور نکلی موتیوں کا فرق نہیں پتا تھا، لیکن اللہ اور رسول کے لیے مخلص تھے. زندگی میں انصاف اور تقوی کا دامن تھاما ہوا تھا، اور کل بھی بہت تھے، آج بھی بہت ہیں. تو یہ تو کامنرز ہیں. ہم نے کن میں ہونا ہے؟ ہم نے کامنر میں نہیں ہونا. آپ نے نوٹ کیا نا کہ اصحاب الیمین پہلے بھی بہت تھے، اب بھی بہت ہیں. اور پہلے سے مراد صحابہ کا دور اور آج کا دور، ہر دور میں. اور جو سابقون الاولون پہلے دور میں بہت تھے، دیکھ لیجیے ہیرو کی نرسری، پچھلا پارہ ہی ذہن میں لے، اور آج کے دور میں تھوڑے ہو گئے. اس لیے کہ آج ہم اپنی دنیا کو جنت بنا رہے ہیں. آج ہماری دنیا ہماری جنت ہے، ہم اس کے پیچھے کھوتے ہیں. اور اصحاب الشمال کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، جن کو دنیا ملی تھی لیکن انہوں نے دھوکہ کھایا، جنہوں نے اپنے سارے پیسے دنیا میں خرچ کر کے انویسٹ کر دیے، جب دنیا کی بساط الٹی تو سب چلا گیا. جن کی مرکز سے توجہ دنیا تھی، جنہوں نے رب کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو دیکھا اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو لیا، ایسے لوگوں پر اللہ کا فیصلہ سخت ہو گیا.